اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا، کمال رحم والا ہے۔ دوستو، آج میں انجینئر محمد علی مرزا ثانی صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا یہ پیغام آپ شیئر کریں، آپ شیئر کرتے جائیں تاکہ 25 جنوری سے پہلے ان تک یہ میرا پیغام پہنچ جائے۔ 25 جنوری سے پہلے ہم نے یہ ان تک پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ 25 جنوری کو انجینئر محمد علی مرزا ثانی صاحب کی اکیڈمی سے چند قدم کے فاصلے پر ایک انتہائی عظیم الشان ایک جلسہ دستار فضیلت منعقد ہو رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ تو چونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی دیرینہ خواہش تھی کہ میں یا تو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب سے مناظرہ کروں گا، یا پھر میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ میں ان سے مناظرہ کروں گا، تاکہ یہ دونوں جو ہیں یہ اپنی اپنی جماعت کے امیر ہیں اور مفتی اعظم ہیں، تاکہ ان کی شکست پوری جماعت کی شکست ہو۔ یہ آپ کی دیرینہ خواہش تھی کہ میں ان سے ہی مباحثہ کروں گا۔ تو چونکہ آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لاتے، یہ آپ کی عادت شریفہ ہے، آپ اپنی اکیڈمی کے اندر ہی اپنا ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں، تو اب اسی وجہ سے مفتی صاحب اب آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ تو اب آپ خود چند قدم کا فاصلہ طے کر کے اب جائیے، اب جا کے اپنی دیرینہ خواہش کو پورا کیجیے۔ الحمدللہ یہ اللہ پاک کا احسان ہے، میں خوشی ہے کہ آپ کی دیرینہ خواہش پوری ہوئی، اور اب ہمیں پورا یقین ہے، ہمیں پوری امید ہے کہ اب آپ کوئی دانشوری کے ساتھ یو ٹرن نہیں لیں گے، جیسا کہ پہلے آپ لے چکے ہیں۔ پہلے مفتی مسعود الرحمان صاحب کو آپ نے خود مطالبہ کیا، وہ آپ کے پاس آئے، لیکن آپ نے بڑی دانشوری کے ساتھ یو ٹرن لیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر علماء کرام کو چیلنج کیا، تو اس بنا پر جناب مناظر اسلام مفتی حنیف قریشی صاحب وہ آپ کے پاس آئے، تو آپ نے پھر بڑے ہی آسان انداز کے ساتھ یو ٹرن لے لیا۔ تو اب ہمیں پورا یقین ہے کہ اب آپ یو ٹرن نہیں لیں گے، کیونکہ اشرف المخلوقات کی عزت جو ہے وہ طبیعت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ وہ بار بار اپنی بے عزتی کروائے۔ تو اب ہمیں یقین ہے کہ اب آپ یو ٹرن نہیں لیں گے، اب آپ بڑی ہی دانشوری کے ساتھ اپنا فیصلہ نہیں تبدیل کریں گے، اب آپ کی اپنی دیرینہ خواہش پوری کریں گے، اب آپ جائیں گے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اور یقینی بات ہے، جب حق آ جائے تو باطل مٹ جاتا ہے، جب روشنی آ جائے تو اندھیرے کا کام نہیں رہتا، اندھیرا ایٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ایک وقت میں حق رہتا ہے یا باطل رہتا ہے۔ اب باطل جو ہے وہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتا حق کے ساتھ، کیونکہ ایک جگہ پہ حق ہوگا یا باطل ہوگا۔ تو اب آپ ثابت کریں گے کہ حق پہ میں ہوں، کیونکہ حق تو آپ کے پاس آ رہا ہے، اگر وہ حق نہیں ہے تو آپ جا کے ثابت کریں، کیونکہ آپ پہلے حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے۔ اسی سے یہ ملتا جلتا ایک واقعہ جو ہے وہ تاریخ میں آیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں مچھروں نے ہوا کی شکایت کی کہ ہوا جو ہے یہ تیز چلتی ہے اور ہمیں اڑنے میں دقت آتی ہے، یہ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے کیسے میں تمہارا مقدمہ سن لوں، پہلے ہوا کو بلایا جائے، کیونکہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی، تاکہ میں اس کے ہوتے ہوئے آپ کا مقدمہ سنوں گا۔ لیکن جب ہوا آئی تو مچھر بھاگ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ حق جب آ جائے تو باطل نہیں رہتا۔ تو میرے دوستو، تو مرزا انجینئر علی مرزا صاحب، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اب آپ یو ٹرن نہیں لیں گے یا آپ جائیں گے؟ ہمیں آپ کے پیغام کا انتظار ہے، پوری امت مسلمہ کو، پوری پاکستان کے عوام کو اب آپ کے جواب کا انتظار ہے کہ اب آپ یو ٹرن لیتے ہیں یا اب آپ جاتے ہیں۔ اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یہ عقل مند کے لیے یہ آیت کا اشارہ ہی کافی ہے کہ حق جب آ جائے تو باطل کھڑا نہیں ہوتا۔ اب ہمیں یقین ہے کہ اب آپ اپنے علم کا سکہ بٹھائیں گے، اب آپ ثابت کریں گے حق پہ میں ہوں انشاءاللہ۔ اب آپ کی دیرینہ خواہش چونکہ پوری ہو رہی ہے، آپ خود تشریف لے کے جائیں گے، اور جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا یلدرم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی آپ کو اپنی دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہا ہے اور آپ کو دعوت بھی دی ہے۔ اور آپ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کسی بندے کو دعوت دی جائے تو اس بندے کے لیے جانا ضروری ہے، تو اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت کو قبول کرے اور وہاں پہ جائے۔ یہ مسلمان جب مسلمان کو دعوت دے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہمیں یقین ہے کہ اب آپ جائیں گے اور دعوت کو قبول کریں گے، اور
جیسا کہ آپ اپنی سنتوں کو پورا کرتے ہیں آپ اسے بھی پورا کریں گے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اور اللہ پاک کی قدرت کاملہ کا ایک قانون ہے کہ جب کسی بندے کو ہدایت سے مالا مال کرنا ہو تو اس کے لیے ہدایت کے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہر قوم کے لیے بنی اسرائیل پہلے کہتی تھی کہ ہمارے لیے کوئی نبی نہیں آتا، ہدایت کے لیے کوئی نبی بھیجا جائے، تو جب نبی آتے تو وہ شہید کر دیتے۔ ایسے ہی ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ جناب میرے ساتھ مناظرہ کرے، فلاں نہیں آتا، فلاں مناظرہ کرے۔ جب کوئی مناظرہ کرنے کے لیے آتا ہے، مباحثہ کرنے کے لیے جب کوئی آتا ہے تو وہاں سے یو ٹرن لے لیا جاتا ہے بڑی حکمت عملی کے ساتھ۔ تو اب ہمیں یقین ہے کہ اب یو ٹرن نہیں لیا جائے گا، اب ان کی دلی خواہشات چونکہ پوری ہو رہی ہے تو اب اپنی دلی خواہش کو پورا کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، والسلام۔